السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمار کی بیوی ثانیہ اس سے ناراض رہتی تھی، جبکہ عمار کو اس سے بے انتہا عشق تھا۔ اس کی خاطر عمار نے باپ دادا کی زمین بیچ کر اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن وہاں جا کر ثانیہ بالکل بیگانی سی ہو گئی۔ عمار سے رہا نہ گیا تو اس کی محبت میں پردیس جا پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ثانیہ نے تو وہاں دوسرا نکاح۔ شادی کی رات عمار کے چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے منہ پر لال رومال رکھے وہ آنے والی ہنسی کو روکنے کی حد الامکان کوشش کر رہا تھا۔ دل کے جذبات عروج پر تھے۔ من پسند بیوی مرد کی اولین خواہش ہوتی ہے، اور عمار کو ثانیہ سے بچپن سے محبت تھی۔ ثانیہ اس کی خالہ زاد تھی اور شہر میں رہتی تھی، جبکہ عمار گاؤں میں رہتا تھا۔ اپنی والدہ سے اس نے ہوش سنبھالتے ہی کہا تھا کہ ثانیہ ہی اس کی دلہن بنے گی، اس لیے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات کم عمری میں ہی پنپنے لگ گئے تھے۔ جیسے جیسے اماں کی عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، ثانیہ کے لیے اس کی محبت بھی بڑھنے لگی، اور آج تو جیسے اس کے سارے صبر ختم ہو چکے۔ آخر کار ثانیہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ شہر سے گاؤں تک کی مسافت 7-8 گھنٹوں کی تھی، اور ثانیہ عمار کی بجائے اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عمار بار بار چور نظروں سے اپنی خوبصورت بیوی کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثانیہ شہر میں رہتی تھی، اس لیے جب سے رشتہ پکا ہوا تھا تو عمار کی خالہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی سے پہلے عمار گھر نہ آئے۔ ویسے بھی وہ شہر کم ہی جاتا تھا، کیونکہ اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، لیکن جب بھی اس کی والدہ شہر سے ہو کر آتی تو ثانیہ کی باتیں کرتی تو عمار کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج تو جیسے دل کی ساری مرادیں پوری ہو چکی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی ثانیہ کو عمار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور اب عمار بار بار گھڑی کو دیکھے جا رہا تھا۔ گھڑی میں چلنے والی سوئیاں اسے سست روی سے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا وقت تیزی سے گزرے اور وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ ابھی تو اس کے دوست اور کزن اسے باہر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، اسے تنگ کر رہے تھے، چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، جیسا کہ اکثر گاؤں میں شادی کے بعد دلہا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے عمار کی جان چھوٹ گئی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے میں جانے لگا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پورے 10 سال کے بعد وہ ثانیہ کو دیکھنے والا تھا۔ 10 سال اس نے دیکھے بنا کیسے گزار دیے تھے، یہ وہی شخص جانتا تھا۔ جب آخری بار اسے دیکھا تب وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اس وقت تو وہ کافی چھوٹی تھی، 2 چٹیاں باندھتی تھی، اسے عمار بھائی کہتی تھی، اور وہ میسنی ہنسی ہنستا رہتا تھا۔ دل میں سوچتا تھا کہ مستقبل میں وہ اس کی دلہن بن جائے گی، تب اسے یاد دلائے گا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر عمار کا دل بے تحاشا خوش ہوا تھا، امنگوں سے بھرا ہوا۔ اس نے تو بارات لے جانے سے پہلے اپنا کمرہ خوب پھولوں سے سجا دیا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ثانیہ سسکیوں سے رو رہی تھی، یہ دیکھ کر عمار کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا جیسے ہی ثانیہ کے سامنے جا بیٹھا، وہ اپنے بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ عمار کہنے لگا، کیا ہوا ثانیہ، خالہ یاد آ رہی ہیں؟ بڑے پیار سے عمار نے بات کا آغاز کیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے، انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر عمار کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ خالہ نے ایسا بھی تمہارے ساتھ کیا کر دیا کہ تم اپنی سگی ماں سے نفرت کرتی ہو؟ ثانیہ نے بڑی تیکھی نظر سے عمار کی طرف دیکھا، کہنے لگی، تمہیں کیا لگے میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں؟ تم بس اپنے ارمان پورے کرو، تمہاری تو خواہش پوری ہو گئی نا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کوئی عورت اپنی اولاد سے اتنی بھی نفرت کر سکتی ہے جتنی میری ماں نے مجھ سے کی۔
عمار بڑی بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسی بھی کون سی نفرت خالہ نے اپنی سگی بیٹی سے کی ہے، کیونکہ جہاں تک وہ جانتا تھا خالہ تو ثانیہ سے بہت محبت کرتی تھی اور ثانیہ کے رخصتی پر بہت زیادہ روئی تھی۔ پھر ثانیہ کیوں اپنی ماں کے خلاف بات کر رہی تھی؟ جیسے ہی عمار نے ثانیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اس نے جھٹکے سے بری طرح سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں خالہ سے بات کر لوں گا۔ کہنے لگی تم کیا بات کرو گے؟ میری بات کی اہمیت جب میری ماں کی نظر میں کچھ نہیں تو تمہاری بات کی کیا اہمیت ہوگی؟ انہوں نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے، میری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی، شہر میں میری پرورش کی اور لا کے یہاں گاؤں میں پھینک دیا۔ میں نے کتنی بار انہیں کہا بھی تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے دیں، میں ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن نہیں۔ خالہ نے شادی کی تاریخ مانگی اور انہوں نے دے دی۔ میری بات کی کیا وقت ہے؟ وہ کچھ کہتی کہ عمار میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں خوش رکھے گا، تمہاری ساری خواہشات بھی پوری کرے گا۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تمہاری نظر میں میری یہ اہمیت ہے کہ تم میرے انکار کو کوئی بھی اہمیت نہ دی جائے؟ عمار کہنے لگا تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ باخدا میں نہیں جانتا تھا کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ورنہ میں تمہارا انتظار کر لیتا۔ ثانیہ کہنے لگی جو محبت کرتے ہیں وہ جان جاتے ہیں، مگر تمہاری طرح جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں، ایسے ہی بہانے بنا لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایسی کیا کوئی بات نہیں، ثانیہ تم بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میرا کالج میں بہت اچھا گریڈ آیا تھا، مجھے اسکالرشپ ملی ہے اور میں لندن کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اپنی اسکالرشپ بھی بھیجی ہے اور اپنے ڈاکومنٹس بھی، اور جانتے ہو وہاں میرا داخلہ بھی ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری والدہ سے کہ اماں مجھے لندن بھیج دیں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، مگر انہوں نے میری بات ماننے کی بجائے میری شادی تم سے کروا دی۔ یہ سن کر عمار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لندن جانا، وہ بھی ایک اکیلی لڑکی کا، اور پھر اتنے سارے پیسے، وہاں جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ نہیں، عمار کہنے لگا ثانیہ یہ تو بہت مشکل ہے، اتنے پیسے خالہ کہاں سے دے سکتی تھی؟ تم جانتی ہو وہاں کے اخراجات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگی تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا عمار؟ میں نے یہی سنا ہے کہ محبت میں انسان اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، کیا تم میرے لیے یہ سب نہیں کر سکتے؟ ثانیہ نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے عمار سے یہ بات کہی۔ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ آج کی رات کی جتنی بھی امنگیں عمار کے دل میں موجود تھی، ثانیہ کی باتوں سے ماند پڑنے لگ گئی تھیں۔ آج رات کے حوالے سے تو اس نے کچھ اور ہی ایک خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ ثانیہ شرمائی شرمائی اس کا استقبال کرے گی اور اپنی محبت بھری باتوں سے اپنی زندگی کا آغاز کرے گا، لیکن ثانیہ نے تو رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی عمار نے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تو اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ ثانیہ کہنے لگی ایسے مت مارو، میں تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں کچھ کرتا ہوں، تم لندن کی بجائے پاکستان میں ہی پڑھ لو، ہمارے گاؤں سے قریب ہی کچھ میل کے فاصلے پر خواتین کی یونیورسٹی بنی ہے، چاہو تو تم اپنا شوق وہاں پورا کر لو۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ مجھے لندن بھیج دو، دو محبت کرنے والے تو آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ عمار کہنے لگا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو خود ابا کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میری قسمت ہی بری تھی جو میں غریب گھر سے اٹھ کر دوسرے غریب گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہوں، میں جانتی ہوں میری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور تم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، پلیز یہ گلاب کے پھول یہاں سے ہٹاؤ، مجھے سخت وحشت ہوتی ہے ان سب چیزوں سے۔ یہ سن کر عمار کا تو دل جیسے ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا
کہ ثانیہ کو یہ سب کچھ اچھا لگے گا۔ ہر لڑکی چاہتی ہے جب وہ رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر آئے تو کمرہ سجا ہوا ہو، لیکن یہاں تو ثانیہ کے اندر ایسے کوئی جذبات ہی نہ تھے جس سے عمار کا دل لبریز ہوتا۔ وہ کافی پریشان سا ہو گیا، کیونکہ بجائے ثانیہ کے اس کے پاس بیٹھتی، اس کی باتیں سنتی، اس سے خوش اسلوبی سے نکاح کا رشتہ نبھاتی، وہ الماری کے پاس گئی، الماری کا دروازہ زور سے کھولا، اپنا سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ عمار اس کے تیور دیکھ کر حیران و پریشان تھا، اور جب وہ باہر آئی تو کہنے لگی، ایسا کرو تم زمین پر بستر بچھا کر سو جاؤ، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں یہاں تمہاری جھوٹی محبت کے دعوے سنوں۔ عمار تو اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہوا تھا، کہنے لگا، میں نے بچپن سے صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ صرف تم ہو۔ وہ کہنے لگی، اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر کچھ بھی کرو، مجھے لندن پڑھنے چلے جانا ہے، اور جب تک تم میری یہ خواہش پوری نہیں کر دیتے مجھ سے کوئی بھی آس امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر ثانیہ بڑی بے دردی سے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر لحاف اٹھایا اور زمین پر پھینک دیا، کہنے لگی، تم یہاں سو گئے اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گی۔ بہرحال عمار کو یہی لگا تھا کہ ابھی وہ غصے میں ہے، اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ کچھ دن میں جب اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی تو وہ اپنا رویہ ٹھیک کر لے گی، لیکن یہ عمار کی خام خیالی ثابت ہے، کیونکہ ثانیہ کا رویہ تو اس کے ساتھ ٹھیک تھا، نہ ہی اس کے گھر والوں کے ساتھ۔ صبح سویرے ہی گاؤں میں اٹھنے کا رواج تھا۔ پوری رات عمار کو ٹھیک سے زمین پر نیند نہیں آئی۔ ثانیہ کے رویے نے اسے بہت دکھ دیا، لیکن پھر وہ صبح سویرے ہی اٹھا تھا، وضو کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسجد جا کے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہی کہنے لگا، اے اللہ، میں نے ہمیشہ تجھ سے ثانیہ کے لیے خوشیاں مانگی ہیں، اب بھی اس کی خواہش پوری کرنے کی راہ آسان کر دے۔ عمار ایک سادہ لو قسم کا نوجوان تھا اور ثانیہ سے سچی محبت بھی کرتا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ کر گھر آیا تو اس کے والدین اٹھ گئے تھے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بہو کو اٹھا دو، ابھی کچھ ہی دیر میں سب مہمان آ جائیں گے، روشنی ہو جائے گی، اور اچھا نہیں لگتا کہ بہو دن چڑھے سورج رہے، تمہارے بھی بہن بھائی ہیں، یہ سب دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ یہ سن کر عمار کمرے میں چلا گیا اور بڑے دھیرے سے اس نے ثانیہ کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ کہنے لگی، اب کیا مسئلہ ہے، سکون سے سنو دو۔ عمار کہنے لگا، ہمارے ہاں گاؤں میں سب جلدی اٹھ جاتے ہیں، ابھی جیسے روشنی ہوگی محلے والے میری دلہن کو دیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ ثانیہ کو بولو کہ اٹھ جائے۔ اس نے بڑے غصے سے عمار کی طرف دیکھا، کہنے لگی، لو اب میں یہاں بھی پرسکون سے سو بھی نہیں سکتی، یہ کیا مصیبت ہے، مجھے نہیں ملنا تمہارے گاؤں والوں سے، بڑی بدتمیزی سے ثانیہ نے جواب دیا تھا۔ حالانکہ اس کے گاؤں میں خواتین اپنے مردوں کے سامنے زبان نہیں چلاتی تھی۔ آج تک کبھی اس نے اپنی ماں کو بھی اپنی والد کے سامنے زبان چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ عمار نے سوچا کہ ثانیہ شاید شہر سے آئی ہے اور وہاں شوہر کو تم کہہ کر پکارتے ہوں گے، لیکن گاؤں کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ کہنے لگا، دیکھو کمرے میں تم مجھے جو مرضی کہہ دیا کرو، لیکن خدا را باہر مجھ سے آپ جناب کر کے بات کرنا، اور ابھی اٹھ جاؤ، شادی کے شروع کے دن ہیں، سب کی نظریں دلہا دلہن کے کمرے پر ٹکی ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑا شرم و حیا میں رہنا چاہیے۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھی، کہنے لگی، میری زندگی ایک دن میں عذاب بن چکی ہے، میں اس گھٹے ہوئے ماحول میں نہیں رہ سکتی، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ میری ماں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ میری ماں کو شاید مجھ سے نفرت تھی جب بھی مجھے اس جنجال پورے میں پھینک ڈالا ہے۔ جبکہ میں ثانیہ کا لہجہ بلند ہونے لگا، عمار کی جان پر بنی ہوئی تھی، کہیں آواز باہر نہ چلی جائے۔ کہنے لگا، خدا کے لیے ثانیہ آہستہ بات چیت کرو، ہمارے ہاں خواتین اونچے لہجے میں بات نہیں کرتی، لیکن پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہتی ہو، کیا مصیبت ہے۔ اس نے لحاف اپنے اوپر سے اتار کر پھینکا
اور اٹھ کر الماری سے فینسی کپڑا نکالا، جوڑا اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی تیار ہو کر باہر آئی، عمار کہنے لگا، یہ رونمائی کا تحفہ تھا، رات کو تو تم بہت رو رہی تھی، میں پہنا ہی نہیں سکا۔ اس نے بڑی بے دردی سے عمار کے ہاتھ سے وہ مخملی ڈبیا چھینے کہنے لگی، میں خود پہن لوں گی، اتنی مجھ سے محبت ہوتی تو تم حامی بھرتے، میرے لیے کیسے بھی گھر کے پیسوں کا انتظام کرو گے، لیکن میں جانتی ہوں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس کھیتوں میں ہل چلا سکتے ہو۔ پتہ نہیں میں کہاں آ کر پھنس گئی۔ عمار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان 10 سالوں میں معصوم سی گڑیا دکھنے والی لڑکی کی سوچ اس قدر بدل جائے گی۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے بعد عمار کے ساتھ وہ باہر آئی تھی، لیکن ماتھے پر بل تھے۔ عمار کی والدہ رضیہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما، پیار کیا۔ وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، پراٹھے تھے، اچار تھا، رات کا بچا ہوا دیگی قورمہ بھی تھا۔ یہ سب دیکھ کر ثانیہ نے ناک چڑھایا تھا، کہنے لگی، خالہ یہ کیا ہے؟ رضیہ بیگم کہنے لگی، پتر یہی ناشتہ ہے، پیٹ بھر کے کھا میری دھی رانی۔ لیکن ثانیہ دسترخوان پر نہیں بیٹھی، کہنے لگی، میں نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی میں ایسا ناشتہ کرتی ہوں۔ میں بوائل انڈا کھاتی ہوں، بریڈ کے 2 سلائسیں لیتی ہوں اور ساتھ میں جوس کا گلاس بھی پیتی ہوں۔ اتنا ہیوی ناشتہ میں نہیں کر سکتی۔ اس کے ناز نخرے دیکھ کر رضیہ بیگم کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور امجد صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ نورانی تم اپنے گھر میں کیا کھاتی تھی؟ کیا تمہیں یہ نہیں، یہ ہمیں مت بتاؤ۔ برسوں سے ہمارے گھر میں یہی ناشتہ ہوتا ہے، ویسے بھی بڑے بزرگ کہتے تھے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے۔ چل میری نورانی اب آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کر۔ امجد صاحب کی بات سن کر مجبوراً عمار کو ساتھ بیٹھنا پڑا۔ ان کے گھر میں یہی رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، لیکن جیسے ہی عمار نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور آدھی روٹی ثانیہ کو پکڑائی، کہنے لگی، میں نہیں کھاؤں گی تمہارے ساتھ، میں الگ پلیٹ میں کھانا کھاؤں گی، میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، مجھے ایسی کوئی عادت نہیں۔ یہ سن کر پھر ہم میں سے امجد صاحب کے ماتھے پر بل لا پڑا تھا اور پھر وہ عمارہ سے کہنے لگے، کیا بات ہے پتر، نورانی کو سمجھایا نہیں کہ ہمارے گھر کے طور طریقے کیا ہیں اور اسے کیسے چلنا ہے؟ عمار چپ سا ہو گیا۔ رات کو ثانیہ اپنے رونے شروع کر دیے تھے۔ عمار کی کوئی بات سنی ہی کب تھی جو اسے اپنے گھر کے طور طریقے بتاتا۔ پھر بھی وہ یہی کہنے لگا، ابا جان بس غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ اپنے سر پر الزام لے چکا تھا۔ امجد صاحب اسی کو ڈانٹنے لگے، کہنے لگے، بیوی کو سمجھانا اور اپنے گھر کے مطابق چلانا مرد کا کام ہوتا ہے، اب مجھے آئندہ شکایت نہ ملے۔ عمار کہنے لگا، نہیں ملے گی، اب مجھے آئندہ شکایت نہیں ملے گی۔ ابا جان دیکھ کر ثانیہ کا خون جلا۔ عمار تو اپنے باپ کے سامنے کچھ بولتا ہی نہیں، ہر بات پر ابا جی کرتا رہتا ہے۔ بمشکل ثانیہ نے بس تھوڑی سی روٹی کھائی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گاؤں کی بہت سی خواتین گھر میں آ چکی تھی، دلہن کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ثانیہ کے ماتھے پر بل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ رات میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا تھا اور رات کو ولیمے کی رسم بھی گاؤں میں ادا کر دی گئی تھی۔ رضیہ بیگم نے شہر سے ہی ثانیہ کے لیے خوبصورت میکسی منگوائی تھی، لیکن جیسے ہی رسم ختم ہوئی، ثانیہ کمرے میں آئی، اپنے کپڑے تبدیل کر لیے، عمار کا انتظار تک نہ کیا۔ جب وہ کمرے میں آئے تو منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آج تو میں نے تمہارے گھر والوں کی باتیں برداشت کر لی ہیں، لیکن اگر کل بھی مجھے انہوں نے اسی طرح سے ڈانٹا تو یاد رکھنا میں چپ نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر عماد اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا، دیکھو میرے والد کے سامنے زبان نہ چلانا، یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں اپنے باپ کی غلطی نظر نہیں آتی؟ اگر مجھے نہیں عادت کسی کے ساتھ کھانا کھانے کی تو میں کیوں تمہارے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاؤں؟ خود کو دیکھا ہے، تم ہر وقت تمہارے ہاتھوں سے مٹی کی ہاس آتی ہے۔ وہ غصے سے بپھری ہوئی عمار سے کہنے لگی،
مت کھاؤ میرے ساتھ، میں کل خود ہی الگ پیٹ میں کھا لوں گا، لیکن تم میرے گھر والوں کے سامنے زبان مت چلانا۔ میں آپ کو کہنے لگا ٹھیک ہے نا، مان لیتی ہوں تمہاری بات، میری تو قسمت ہی منحوس تھی کہ میں اس گھر میں آ گئی۔ اور وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ امان نے اپنا تکیہ پکڑا اور اپنا لحاف لیا اور زمین پر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک ثانیہ سسکیوں سے روتی رہ گئی، اپنی قسمت کو کوستی رہی اور پھر سو گئی۔ اگلے روز اپنی ماں کے لاکھ منع کرنے پر عمار اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں جا چکا تھا۔ رضیہ بیگم کہتی رہ گئی کہ عمار بیٹا، ثانیہ کو کھیتوں کی سیر کروا دو، رشتہ داروں کے ہاں لے جاؤ، ابھی تو تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور تم کھیتوں میں جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا عمر پڑی ہے اماں، اب سردی بھی کچھ دن کے بعد۔ رضیہ نے کہا ایسا کرو، اس کو لاہور لے جاؤ، وہاں سے تفریح کروا دو۔ لیکن جیسے ہی ثانیہ کمرے میں آئی اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو یہاں سے خلاصی دلا دو، مجھے لندن بھیج دو، میں پڑھ لکھ جاؤں گی تو اچھی نوکری کروں گی، میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی قسمت بدل جائے گی۔ وہ کہنے لگا میں ایسے ہی خوش ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ وہ یہ سب سن کر غصے سے کہنے لگے تم جیسے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، اپنی غربت ختم کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں، بلکہ اسی میں ہی خوش رہنا سیکھ جاتے ہو۔ جانتے ہو جب تم کھیتوں سے واپس آتے ہو تمہارے گارے اور مٹی سے بھرے ہوئے کپڑے اور مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھ کر مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزار سکوں۔ وہ کہنے لگا آتے تو میں نہاتا ہوں، صاف ستھرے کپڑے بھی تو پہن لیتا ہوں، اور محنت مزدوری میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہوئی ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر دو جہاں بکریاں چرا سکتے ہیں تو پھر میں کام میں کیوں شرم محسوس کروں؟ اپنا خون پسینہ بہاتا ہوں تبھی تو کھیت لہلہاتے ہیں۔ کہنے لگا کبھی تم نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ جب بھی میرے والد کھیتوں سے آتے ہیں تو اپنے دوپٹے سے ان کا پسینہ پونچھتی ہو۔ جانتی ہو میں بچپن میں اپنی ماں سے یہی کہتا تھا، اماں ابا کھیتوں سے آتے ہیں پسینے سے شرابور ہوتے ہیں اور تم اپنے نئے نئے دوپٹے سے ان کا پسینہ صاف کرتی ہو، تمہارے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ جانتی ہو ثانیہ میری والدہ کیا کہتی تھیں کہ شوہر کی محبت، محنت کے پسینے کی خوشبو عورت کے لیے کسی عطر سے کم نہیں ہوتی، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے صبح سے شام تک دھوپ اور گرمی میں، سخت سردی میں محنت کرتا ہے۔ تجھے کیا پتہ جھلے، تیرے باپ کا پسینہ میرے دوپٹے میں جب بس جاتا ہے تو مجھے کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ عمار کو لگا کہ شاید اس کی ایسی باتیں سن کر ثانیہ کو مرد کی محنت کا احساس ہوگا، لیکن وہ ناک چڑھانے لگی تمہاری ماں کی جگہ اگر میں ہوتی تو ایسی بے وقوفانہ والی باتیں نہیں کرتی۔ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تمہاری گوار ماں میں۔ تمہاری ماں نے تعلیم حاصل کی ہوتی تو ایسے جہلوں والی باتیں نہ کرتی۔ عمار تو یہ سن کر حیران رہ گیا، ہمیشہ وہ اپنی پڑھائی کا رعب جماتی رہتی، لیکن ایک بار بھی جب عمار کمرے میں آیا تو ثانیہ ہاتھ میں اپنے موبائل فون پر کسی سے انگلش میں بات کر رہی تھی۔ عمار تعلیم یافتہ نہیں تھا، ہاں اردو زبان لکھ سکتا تھا، لیکن انگریزی زبان سے بالکل ناواقف تھا۔ عمار کو دیکھ کر بھی اس نے فون بند نہ کیا بلکہ فون پر باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد فون بند کر دیا۔ عمار کہنے لگا کس سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی تمہیں کیا لگے، کاش کہ تم پڑھے لکھے ہوتے، تمہیں پتہ چلتا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ پھر عمار کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے عمار اگر تم ایک بار مجھے لندن بھیج دو، یقین مانو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم شہر میں رہیں گے، بنگلے میں رہیں گے، میں بہت دولت کماؤں گی۔ مگر پھر وہ کہنے لگا مجھے عورت کی دولت نہیں چاہیے، یہ تو بغیرت مردوں کا کام ہے، عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا، پردے میں رہنا۔ ہماری خواتین پردے میں رہتی ہیں، لیکن ثانیہ عمار کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی پلیز میری خواہش پوری کر دو، بس ایک بار مجھے پڑھ لینے دو، مجھے اپنا آپ منوا لینے دو۔ عمار کہنے لگا اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ عمار کو شاید ثانیہ سے عشق تھا، تبھی اس کی ہر بدتمیزی کو نظر انداز کر جاتا، ورنہ جتنی اہانت وہ اس کی کرتی تھی کوئی بھی اور مرد ہوتا تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ
اپنے اخلاق سے اس کا دل جیت لے گا۔ حالانکہ زیادہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن 5 وقتہ نمازی تھا اور دین اسلام کی سمجھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عمار کو کافی سمجھ عطا کر کے رکھی تھی اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر کسی بھی طرح خواتین اپنے شوہروں کی فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور اس کے کئی قصے سن رکھے تھے۔ اس لیے چاہتا تھا کہ اپنی دل عزیز بیوی کو اتنی محبت دے، اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرے کہ وہ خود بخود عمار کی قدر کرنے لگے۔ لیکن وہ جان چکا تھا کہ جب تک ثانیہ کی خواہش پوری نہیں ہو جاتی وہ عمار کے بارے میں کبھی بھی اچھی سوچ نہیں رکھ سکتی۔ انہی دنوں اس کے والد نے عمار سے کہا کہ میں اب بیمار رہنے لگا ہوں اور تمہارے چھوٹے بھائی کافی چھوٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ساری زمینیں تمہارے نام کر دوں، جو تمہارے بھائی بڑے ہوں تم سب ایمانداری میں تقسیم کر دو۔ اس کے والد ان دنوں کافی بیمار تھے، انہوں نے اپنی ساری زمینیں عمار کے نام لگوا دیں، اور جب یہ بات ثانیہ کو پتہ چلی تو وہ عمار سے کہنے لگی، عمار اگر تم نے یہ ساری زمینیں بیچ کر پیسے مجھے دے دو تو میں لندن میں جا کر اپنی تعلیم مکمل کر لوں گی اور پھر ہمارے دن بدل جائیں گے۔ عمار کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ زمینیں میرے بھائیوں کی میرے پاس امانت ہے جو میرے والد محترم نے رکھوائی ہیں۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تم چپ چاپ سے بیچ دو، اس کے جتنے بھی پیسے ہوں گے میں ڈبل قیمت پر تمہیں واپس کر دوں گی، بس ایک بار میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں، میری لندن میں جاب لگ جائے گی، چند مہینے کے اندر اندر یہ سارے روپے پیسے تمہیں واپس بھیج دوں گی، بلکہ اور بھی بہت سے پیسے دے دوں گی جسے تم اور زیادہ زمینیں خریدنا، کھیتی باڑی کرنا، تمہیں بہت زیادہ روپیہ پیسہ مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا، میں نے بے ایمانی نہیں کر سکتا، میرے والد نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں ان کے بھروسے کو توڑ سکتا۔ ثانیہ کہنے لگی، میں جانتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں، تمہیں بس اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے، تمہیں میری بات کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میں سارے پیسے تمہیں لوٹا دوں گی تو تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں، میں بس ایک بار لندن چلی جاؤں، تم نہیں جانتے کہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی بن جائے گی۔ اور کہنے لگا، کیسے بن جائے گی؟ وہ کہنے لگی، اگر میں وہاں پر سیٹل ہو گئی تو ظاہر ہے میں تمہیں لندن بلا لوں گی، اور پھر تمہارے بہن بھائی بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گے، وہاں پر ڈالر میں پیسے ملتے ہیں، لاکھوں روپیہ آتا ہے، تم اتنی محنت کرتے ہو لیکن کیا کماتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اتنی محنت اگر تم لندن میں کرو تو یقیناً روزانہ کے 1 لاکھ۔ عمار کو یہ سن کر کچھ حیرت ہوئی۔ ثانیہ کہنے لگی، کاش تم پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ میری باتیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی۔ بہرحال واسطے دے کر ثانیہ نے ساری زمینیں اپنے نام کروا لیں اور پھر انہیں بیچ کے تعلیم حاصل کرنے کے لندن چلی گئیں۔ انہی دنوں عمار کے والدین بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ عمار نے ساری دکانیں زمینیں بیچ ڈالی ہیں۔ چھوٹے بہن بھائی ابھی سکولوں میں پڑھتے تھے۔ عمار بے حد پریشان تھا کیونکہ جب سے ثانیہ گئی تھی اس نے پلٹ کر کوئی رابطہ نہ کیا، فون کر کے کچھ نہ بتایا کہ وہ پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی۔ جب 1 مہینے کے بعد عمار کے والدین واپس آئے، انہیں پتہ چلا عمار نے سب بیچ کے اپنی بیوی کو پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیا ہے، تو اس کے والد نے عمار کو بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ٹینشن کے مارے امجد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور یہ دیکھ کر رضیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی، رونے لگی، عمار کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے ثانیہ کی بات پر کیوں یقین کر لیا۔ بہرحال عمار اندر ہی اندر پچھتا رہا تھا اور اس نے زمیندار کی زمینوں پر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ 6 مہینے گزر گئے لیکن ثانیہ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے دن دگنی محنت کر کے اپنے والد کو چند ماہ کا خرچہ دیا۔ جب اس نے ثانیہ کو زمین دی اس نے بیچی تو چند لاکھ عمار نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس چند لاکھ کی عمار نے ٹکٹ لی، لندن کا ویزا لگوایا اور لندن چلا گیا۔ جو پتہ اسے ثانیہ نے دے دیا اسی پتے پر جا پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ ثانیہ نے کھولا تو اس کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ رات کا وقت جب عمار پہنچ جاتا تو اس رات کے وقت میں ایک مرد کا ثانیہ کے کمرے میں ہونا ایک غیر مناسب سی بات تھی۔
عمار تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا جب وہ نوجوان ثانیہ سے پوچھ رہا تھا یہ کون ہے، اور ثانیہ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ کہنے لگی یہ میرے گھر کا ملازم ہے۔ یہ سن کر عمار کے ہاتھ سے بیگ گرا تھا۔ عمار کو لگا کہ سینے میں کچھ سے ٹوٹا ہے۔ ثانیہ کہنے لگی کہ میری فیس بک پر اس نوجوان سے دوستی ہو گئی تھی اور میں اسی کے پاس لندن آنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے میرا تمہارے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا اور میری محبت میں تم نے وہ پیسہ مجھے دے دیا۔ میں نے لندن اس لڑکے کے پاس آنا چاہتی تھی اور میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ یہ سن کر عمار کہنے لگا تم جیسے 2 ٹکے کی عورت کے ساتھ میں رہ بھی نہیں سکتا۔ یہ میری سب سے بڑی بھول تھی کہ میں نے تم سے محبت کی، اپنی ماں کی بات پر اعتبار کر لیا۔ تم میری مانگ ہو اور ہمارے گاؤں میں مانگ مرد کی غیرت ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی عزت اور غیرت سمجھتا تھا۔ تمہاری محبت میں اپنے باپ کا وعدہ تک توڑ دیا، لیکن اب تم اس قابل نہیں رہی کہ میں تمہیں بیوی بنا کر رکھوں۔ مرد ساری زندگی مشقتیں محنتیں اس لیے کرتا ہے کہ عورت اس کے ساتھ وفا کرے۔ عورت اگر وفا ہی نہ کرے تو لعنت ہے ایسی عورت پر۔ کھڑے کھڑے عمار نے اسے طلاق دے ڈالی اور روتا ہوا اگلے روز پاکستان واپس آ گیا۔ آ کر اس نے اپنے ماں باپ سے بہت معافیاں مانگی، لیکن پھر دن رات ایک کر کے اس نے خوب محنت کی۔ 5 سالوں کے اندر اس نے دوبارہ سے اپنی زمینیں خرید لیں اور تب تک اس کے چھوٹے بہن بھائی بڑے ہو چکے تھے۔ عمار کی والدہ اس سے بار بار کہتی تھی کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ کہتا کہ میرا عورت سے اعتبار اٹھ گیا ہے، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ عورت کا ڈسا مرد کبھی بھی دوسری بیوی سے انصاف نہیں کر سکتا۔ چند سال کے بعد پتہ چلا کہ ثانیہ کا اپنی والدہ کو فون آیا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں ایک بہت بڑے عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ جس نوجوان کی خاطر میں لندن آئی تھی وہ دھوکے باز تھا اور وہ مجھ سے گناہ کرواتا ہے اور پیسے کماتا ہے۔ مجھے عمار کی آہ لگ گئی ہے۔ وہ مجھے پردے میں رکھنا چاہتا تھا، مجھے عزت دے رہا تھا، لیکن میں نے اس کی عزت کی قدر نہیں کی اور اس کی عزت محبت کی قدر بھی نہیں کی، اور اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ عمار سے کہیے گا مجھے معاف کر ڈالے، لیکن آپ سے پوچھنا یہ ہے کیا ثانیہ کی غلطی ایسی ہے کہ اسے معاف کیا جائے؟ کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب لازمی دیجیے گا۔ مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔